5 چیزیں جن کے کھو جانے میں کوئی نقصان نہیں: تمہارا زائد وزن، تمہارا خراب دانت، تمہارا ناشکر دوست، تمہارا حاسد پڑوسی اور تمہارا کینہ پرور رشتہ دار۔ حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص کا کوئی محبوب ہوتا ہے، لیکن جب وہ قبر میں جاتا ہے تو وہ محبوب اسے چھوڑ دیتا ہے، تو میں نے اپنی نیکیوں کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ وہ قبر میں میرے ساتھ ہوں۔ دیسی گھی کھانوں میں ملا کر کھانے سے کمر مضبوط اور پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے خون کی سرخ ذرات میں اضافہ ہوتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھجور کھانے سے مردوں کی جنسی قوت بہتر ہوتی ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر ابالیں، ٹھنڈا ہونے کے بعد نہار منہ پی لیں، سستی اور تھکاوٹ فوری ختم ہو جائے گی۔ خوش ہونا نہیں، مطمئن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم خوش تو ہوتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار خوشیاں بھی ہمیں بے سکون کر دیتی ہیں اور کئی مرتبہ ہم دکھ میں مطمئن ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جب مخلوق کی چند محدود مہربانیوں پر شکریہ ادا کرنا ضروری ہے تو خالق کائنات رب العالمین الرحمن الرحیم کی بے پایاں رحمتوں پر شکر ادا کرنا کس قدر ضروری ہوگا، جس کی نعمتوں کا شمار بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان سب کی زبانوں پر شکر کے کلمات ہوں گے۔ یاد رکھیں، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، پر پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ دل کی بیماری میں سیب کا رس کافی فائدہ دیتا ہے۔ سیب کا رس دل کی گھبراہٹ اور کمزوری دور کرنے میں نہایت مفید ہے۔ ہمیشہ دبلے پتلے اور سمارٹ رہنا چاہتے ہو تو گندم کا استعمال کم سے کم کرو۔ کوئی بھی دماغی کام جس کے لیے توجہ درکار ہوتا ہے، لیٹ کر مت کریں۔ دماغی کام سے فارغ ہونے کے بعد لمبی سانس لیں اور بادام زیادہ کھائیں۔ دماغی کام کرنے کے بعد سر کی مالش ضرور کریں، اس سے دماغ کو راحت ملے گی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ڈرتا ہوں اگر اللہ نے میرے کسی گناہ پر فرما دیا، جا، میں تجھے نہیں بخشتا، تو میرا کیا بنے گا۔ نہار منہ تربوز کا رس پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی لانا چاہتے ہیں وہ لہسن کا استعمال ضرور کیا کریں۔ پیارے ناظرین، اعتدال کے ساتھ کھانے پینے والے انسان کا پیٹ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ نیند مرد کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اونچی منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ بادام کے استعمال سے انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے کام کرتے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ رات کو سونے سے قبل دانت صاف کریں، بڑھاپے تک دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا اور نہ ہی دانت کمزور ہوں گے۔ زندگی میں بہتری اور ترقی حادثاتی یا اتفاقیہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی لاٹری نکل بھی آئے تو یہ زیادہ دیر ٹکتی نہیں، چلی جاتی ہے۔ مسلسل کوشش، لگن اور سخت محنت سے دیرپا اور حقیقی انقلاب آتے ہیں اور ایسے انعامات کی قدر بھی ہوتی ہے جس سے کائنات بنی ہے۔ جیت اور کامیابی کا یہی ایک یونیورسل فارمولہ ہے۔ لہٰذا شارٹ کٹ کا انتظار چھوڑیں اور ریگولر پروسیس کو اپنائیں۔
چاول پکاتے وقت اس میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول کھلے اور خوشبودار بنتے ہیں۔ برف کی ٹرے میں ٹماٹر کا رس جمائیں، چہرے پر مالش سے تازگی آئے گی۔ وقت انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے، بس سننے والا دل اور سمجھنے والا دماغ ہونا چاہیے۔ رشتے الفاظ سے نہیں، احساس سے قائم رہتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے، کھانے کے بعد ایک الائچی چبا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کھانے میں آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کرتے رہنے سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے چمک اٹھیں گے۔ پیارے ناظرین، نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کر سو جائیں، اس طرح تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اگر کمر اور جوڑوں کا درد نہ جاتا ہو تو مچھلی کے تیل سے مالش کرنے سے کمر اور جوڑوں کا درد جاتا رہے گا۔ کھانے میں سونف کا استعمال کرتے رہا کریں، اس سے آنکھوں کی بینائی تیز کرنے میں مدد ملے گی۔ خالی پیٹ مت سویا کرو، بدن سستی کا شکار ہوتا ہے اور عمر میں کمی ہوتی ہے۔ کم عمر میں شادی کرنے والے لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں اور ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں اور اسکن کے نرم حصوں کو خوبصورت بنانے میں مدد ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ عجوا کھجور کھانا دل کی بیماریوں میں بے حد فائدہ دیتی ہے۔ جو لوگ ناشتے میں کھجور کھاتے ہیں ان کو گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتیں۔ لہسن اور کھیرا روزانہ کھانے سے وزن میں کمی ہونے لگتی ہے۔ بکرے کا گوشت اتنا طاقتور ہے کہ اسے ہفتے میں ایک بار کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، ہری مرچ جھریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ بچوں کو فیڈر جلد ہی چھڑوا لینا چاہیے۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آدھا چمچ دہی اور آدھا چمچ شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ اگر عورتیں نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگائیں تو ان کے بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق بندہ دوستوں کے پاس جا کر زیادہ خوش رہتا ہے۔ عجوا کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ بھینس کے دودھ کے اوپر والی جھاگ چہرے پر لگاؤ، چہرہ سفید چمکتا نظر آئے گا۔ پیارے ناظرین، 4 خوبیاں جس انسان میں پائی جائیں وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ صاف اور نرم دل، چہرے پر مسکراہٹ، مثبت دماغ اور خوبصورت اخلاق۔ دانتوں میں درد ہو تو لونگ کا تیل روئی میں لگا کر دانت پر لگائیں، سکون ملے گا۔ بالوں کو ہمیشہ صحت مند اور مضبوط رکھنا ہے تو ناریل کا تیل استعمال کیا کریں۔ روزانہ کھیرے کا رس چہرے پر ملنے سے قبل از وقت چہرے پہ جھریاں نہیں پڑتیں۔ اگر کمر کے درد سے نجات چاہتے ہو تو میتھی کی سبزی بنا کر کھا لیں۔ اگر آپ کو نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہے یا قبل از وقت بڑھاپا، جسم کی تھکن یا طبیعت کی تھکن ہو، جگر کی کوئی تکلیف، کالا یرقان ہو یا پیلا، جگر سکڑ رہا ہو یا جگر کا کینسر بتایا گیا ہو، ان سب کے علاج کے لیے آج ہم آپ کو زبردست ٹوٹکے بتاتے ہیں۔ بس صبح نہار منہ اور عصر کے بعد کھانے کا 1 چمچ کالی کشمش نیم گرم دودھ کے بڑے گلاس کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھائیں۔ گرمی کے موسم میں اس کا ایک انوکھا مزہ ہے۔ عرق گلاب، ایک چھوٹا چائے کا کپ لے کر اس میں 2 بڑے چمچ کالی کشمش کے رات کو بھگو دیں۔ صبح نہار منہ کشمش خوب چبا کر کھائیں اور اوپر سے ہلکا ہلکا گھونٹ عرق گلاب کا پی لیں۔
یہ نسخہ حسن و جوانی، دماغ و دل، پٹھے اور سانپ سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ جسمانی قوتیں اور کھوئی ہوئی طاقتوں کے حصول کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز شاید آپ کو نہ ملے۔ وزن کم کرنے کے لیے انجیر کا استعمال کافی مفید ہے۔ پیارے ناظرین، وزن میں کمی کے خواہشمند افراد کو دن میں زیادہ سے زیادہ 5 دانے انجیر کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان کھا لینے چاہیے۔ اسی طرح انجیر کھانے سے وزن میں کمی واقع ہوگی اور آپ کو کچھ ہی دنوں میں واضح فرق محسوس ہونے لگے گا۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو انجیر کا گدا منہ میں رکھنے سے منہ سوکھتا نہیں اور بخار میں کمی بھی آتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے علاوہ انجیر ایک ایسا مفید پھل ہے جس کے استعمال سے گردے اور مثانے میں موجود پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جگر درست طریقے سے خون نہیں بناتا تو دودھ پینے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ اچار خراب ہونے کا خدشہ ہے تو اس میں نمک ڈال دیں، اس سے اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ کمال کے ہوتے ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی خود کڑوے نہیں ہوتے بلکہ مسکراہٹ سجائے رکھتے ہیں اور شیرین گفتگو کرتے ہیں۔ زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور رنگین بن جاتی ہے۔ بانس کا مربع قد، جسمانی قوت اور صحت کے لیے قدرتی تحفہ ہے۔ بانس قدرتی طور پر جس تیزی سے بڑھتا ہے ویسے ہی اس کا مربع جسمانی نشوونما کو تیز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بانس کا مربع ایک ایسا مکمل دیسی علاج ہے، چاہے بات ہو قد کی، ہڈیوں کی مضبوطی کی یا دماغی طاقت کی۔ بانس کا مربع قدرت کی طرف سے ایک آزمودہ اور قیمتی تحفہ ہے۔ بانس کے مربے کے حیرت انگیز فوائد۔ قد میں اضافہ کریں۔ بانس کا مربع صرف 21 دن میں قد بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان بچوں یا نوجوانوں کے لیے مفید ہے جن کی جسمانی نشوونما رک گئی ہو۔ مدافعتی نظام کی مضبوطی بنائیں۔ روزانہ کے استعمال سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ کمزور بچوں کے لیے بہترین دوا۔ اگر بچہ دبلا پتلا، سست اور بے جان نظر آتا ہے تو روزانہ بانس کا مربع کھانے سے وہ صحت مند، خوشباش اور تندرست نظر آنے لگے گا۔ پیارے ناظرین، جوڑوں کی مضبوطی اور آوازوں کا خاتمہ۔ اگر جوڑوں سے کڑک کڑک کی آوازیں آتی ہیں تو بانس کا مربع بہترین علاج ہے۔ یہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرکے ہڈیوں اور جوڑوں کو مضبوط بناتا ہے۔ بانس کا مربع بنانے کا آسان طریقہ۔ اجزاء: کچے بانس ابتدائی مرحلے میں، چینی، پانی۔ ترکیب: بانس کے چھلکے اتار کر درمیانے سائز کے گول ٹکڑے کاٹ لیں اور ہر ٹکڑے پر دندانے دار چمچ کانٹے سے چھوٹے سوراخ کریں۔ پانی ابالیں، اس میں بانس کے ٹکڑے ڈال کر اچھی طرح پکائیں۔ الگ سے چینی کی چاشنی تیار کریں۔ بانس کے ابلے ٹکڑوں کو چاشنی میں ڈال کر 2-3 منٹ ہلکی آنچ پر پکائیں۔ ذائقے کے لیے اسے ایک رات ڈھانپ کر رکھ دیں۔ ٹھنڈا کرکے کسی صاف مرتبان میں محفوظ کریں۔ طریقہ استعمال: روزانہ صبح نہار منہ 1 ٹکڑا بانس کا مربع کھائیں۔ یہ کورس کم از کم 2 ماہ جاری رکھیں۔ احتیاط: حاملہ خواتین یا خاص امراض میں مبتلا افراد استعمال سے پہلے ماہر حکمت یا طبیب سے مشورہ کریں۔ مقدار میں زیادتی سے پرہیز کریں۔ اگر آپ چھوٹے قد، کمزور جسم یا بچوں کی سست نشوونما سے پریشان ہیں
تو بانس کا مربع آپ کے لیے ایک مؤثر دیسی اور آزمودہ علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، کچھ لوگ آپ سے صرف تب ہی بات کرتے ہیں جب وہ فری ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی مصروف زندگی میں سے کوشش کر کے کچھ فری وقت صرف اس لیے نکالتے ہیں کہ آپ سے بات کر سکیں۔ ان دونوں باتوں میں کافی فرق ہے، اس لیے کسی کا ٹائم پاس بننے سے بچیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر متاثر نہ ہوں جو فیشن کرتے ہیں، مہنگے مہنگے لباس پہنتے ہیں، یہ تو بس دنیاوی چیزیں ہیں۔ پیارے ناظرین، بلکہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر متاثر ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جو کسی کا دل نہیں دکھاتے، جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر خود کو بدلنا ہی ہے تو نیک لوگوں کو دیکھ کر خود کو بدلیں، تاکہ آپ دنیاوی آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ پیارے ناظرین، اے تنہائی میں گناہ کرنے والے، تو دروازے کی آواز سے کانپ جاتا ہے اور اس ذات سے نہیں ڈرتا جو آسمان کا رب اور ہر چیز پر غالب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستہ میں خرچ کیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا۔ پیارے ناظرین، ایک چمچ ادرک کا رس اور ایک چمچ لیموں کا رس ملا کر پی جاؤ، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ اگر آپ کو 6 منٹ سے زیادہ ٹائم باتھ روم میں لگتا ہے تو آپ کا معدہ خراب ہے۔ اگر جوڑوں کا درد نہ جاتا ہو تو اس پر زیتون کے تیل کی مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہو جلدی ختم ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، پرفترین حالات میں رجوع اللہ ہی سلامتی کا راستہ ہے۔ آج کا دور آزمائشوں، اندیشوں اور بے یقینی سے بھرپور ہے۔ فضا میں اضطراب ہے، دل بے چین ہے اور خوف نے انسانوں کو گھیر رکھا ہے۔ ہر طرف سے خبریں دل کو دہلا دینے والی آ رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان کا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط سہارا اللہ رب العزت کا دامن ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم سنجیدگی سے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کو جھانکیں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب زمین پر فساد بڑھ جائے، جب انسان اپنے رب سے غافل ہو جائے تو آزمائشیں نازل ہوتی ہیں، مگر وہی رب کریم رجوع کرنے والوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ یہ وقت ہے توبہ استغفار کا۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنکھوں سے آنسو بہا کر دل سے توبہ کریں۔ انفرادی اجتماعی استغفار ہی عذاب کو روکنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وقت ہے دعاؤں کا اہتمام کرنے کا۔ اللہ کے سامنے جھک جائیں، سچے دل سے دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، پوری امت کے لیے، بالخصوص ان مظلوموں کے لیے جن پر حالات باری ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا زبان، نظر، دل اور عمل کو گناہوں سے بچائیں۔ دنیا کی بے راہ روی اور لہو لعاب سے بچنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وقت ہے خدمت خلق اور محتاجوں کا خیال رکھنے کا۔ ایسے نازک حالات میں ہمارے ارد گرد بے شمار لوگ ضرورت مند، متاثر اور بے سہارا ہوتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ان کا حق نکالنا ہمارا فرض ہے۔ کھانا، لباس، دعا، مالی مدد، جو ممکن ہو خاموشی سے اور اخلاص کے ساتھ ان کی مدد کریں۔ یاد رکھیں، مصیبتیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، مایوس کرنے کے لیے نہیں۔ رب کریم تو بندے کی طرف 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربانی کرتا ہے۔
بس ہم اس کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، وہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ پیارے ناظرین، وہ کون سی چیز ہے جو کسی انسان کا متبادل بن سکتی ہے؟ یہ آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ ساتھ رہیں یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ انسان ہے اور بالآخر اس نے چلے جانا ہے۔ پھر ایک دم جب یہ سانحہ ہوا، یعنی وہ مخصوص شخص بچھڑ گیا، تو یوں لگا کہ بغیر بے ہوش کیے ہمارے جسم کا کوئی حصہ کھینچ کر الگ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اس حالت میں بھی سرجری کا آپشن ہوتا ہے، ٹانکے لگ جاتے ہیں، کچھ عرصہ دوائیاں کھانے سے زخم بھر جاتا ہے، بس ایک نشان رہ جاتا ہے جو کہ مرتے دم تک نہیں جاتا۔ اس جانے والے کے بھی نشان یعنی یادیں تو رہے گی، لیکن زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ کچھ کام کریں، اپنے آپ کو مصروف کیجیے۔